اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں انڈین پریڈ گیا تھا، جہاں پر یہ انڈیا ابراڈ ہے، یہ ایک واحد پیپر ہے جو لوگ جو ہے بہت جگہ امریکہ کے اندر $1 دے کر خریدتے ہیں یا پھر پوسٹ کے ذریعے ان کے گھروں پر بھیجا جاتا ہے، اور یہ دیسی ٹاک ہے جو فری میں ملتا ہے۔ انڈیا نیوز انڈیا بھی جو ہے فری میں ملتا ہے، اور ساؤتھ ایشین ٹائمز، اس طرح سے بے شمار اخبارات فری میں ملتے ہیں۔ کل میں نے ایک پریڈ میں خاص بات دیکھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ہاتھ میں پولیس والا جو یہاں کاپ بولتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں جو ہے اس کے جھنڈا ہے امریکہ کا، اور دوسرے گھوڑے پہ کاپ جو ہے پولیس والا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا ہے۔ یعنی انڈین پریڈ کے وقت میں یہاں کے جو پولیس والے ہیں وہ لوگ بھی حصہ لیے جیسا بتایا گیا، یعنی یہاں کی حکومت قانون۔ پھر اسٹیج پر جب ایک پریڈ ختم ہوتی ہے 3 بجے کے قریب، اسٹیج پہ جانے کے بعد یہاں کے جو لوکل، کبھی جو ہے میئر کو بلا لیا جاتا ہے، کبھی گورنر کو بلا لیا جاتا ہے، یا کبھی کوئی سینیٹس کو بلا دیا، بہرحال لیڈر یہاں کا جو نیبرہڈ کا ہوتا ہے یا ہمارے مینہٹن کا ہوتا ہے، اس کو بلاتے ہیں، تو وہ اپنی تقریر میں انڈینز کو تھینک یو کہتا ہے۔ وہ اس لیے وہ اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ انڈینز یہاں اچھی جو ہے امریکہ کی ترقی کے لیے اپنی محنت اور اپنی جو ہے گاڑے پسینے کی یا اپنے تعلیم کی، یہ ساری جو ہے اپنی کوششیں امریکہ کے ترقی کے لیے لگا رہے، اس لیے وہ مبارکباد اور شکریہ کہتا ہے۔ اب ہمارے انڈیا کو لے لو آپ، میں بڑا افسوس کرتا ہوں ہمارے بادشاہوں کے زمانے کی، جو ہم مغل دور ہی نہیں، التمش، دانشاہ، بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہمارے ساؤتھ سائڈ، ٹیپو سلطان یا بہت مشہور بادشاہ ہمارے ساؤتھ میں بھی تھے، صرف دلی بول کے نہیں، ان کی تاریخ ختم کر دی گئی۔ یہاں ایک پریڈ میں یہ بھی دیکھا میں تعصب، کل میں ایک یعنی وہ جو لباس پہنا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا گجرات کے ہیں؟ وہ کہا کہ نہیں میں گجرات کا نہیں، یہ گجرات کی ٹوپی وہاں ملی، یہ ٹوپی وہاں ملی۔ لوگ بانٹ رہے تھے وہ ان کے اپنے ایڈورٹائزمنٹس کے جیسا، یا ان کی اپنی کمیونٹی کے لیے، ان کے اپنے جو فلوٹس جو بناتے ہیں اس کے لیے۔ بہرحال ایک اچھا جشن خوشی کا تھا۔ تو یہاں دیکھا، میں اسے پوچھا گجرات کے؟ نہیں میں مہاراشٹر کا ہوں۔ تو سختی اور جو ہے ذہن میں اپنے اپنے صوبے کی بڑی اہمیت ہے آج بھی۔ انڈیا میں جیسے چک دے انڈیا میں تم انڈین نہیں کہلاتے ہو، تم کبھی آندھرا کے سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو کبھی جو تمل ناڈو کے سمجھتے ہو، یا تو کبھی جو ہے مدھیہ پردیش کے۔ تو اس طرح سے انڈیا کے ذہن یا کسی کے بھی نہیں بدل سکتے دنیا میں، جو عادت سی ہو گئی، جو اس کے جو ورثے میں مل گیا وہ چلتے رہتا ہے۔ اب جیسے میں بہت نوٹ کرتا ہوں پریڈ میں تو انڈین پریڈ اٹینڈ کرتا ہوں، ہر بار سنڈے ہوتی ہے اس واسطے۔ تو نہ تو سردار دل کھول کے حصہ لیتے ہیں، نہ مسلمان، دونوں کو میں نہیں دیکھا کبھی۔ حالانکہ سبھی ہندوستانی ہیں ہم، بھائی جگہ کا نام ہے ہندوستان، لیکن دل کھول کے لینا چاہیے، مسلمان تو خاص کر لینا چاہیے، اس واسطے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو جہاں پاک ہے وہاں نماز پڑھنے سجدہ کرنے کے لیے دیا، ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور اب میں جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں وہ عامر خان کے لیے ایور گرین میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایور گرین اسٹار ہے وہ عامر خان۔ خانوں میں 3 خان ایسے بہترین ہیں، جو شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان، یہ لوگ جو ہے کروڑوں روپیہ لاتے ہیں فلمی دنیا میں، اب پورے ورلڈ سے بھی لانے لگے، جیسے بالی ووڈ جو ہے ہالی ووڈ کی ٹکر کا ہو گیا۔ تو کئی لوگوں کے جو ہے روزگار کا جو ہے مسئلہ حل کرتے ہیں یہ 3 خان۔ اب میں سیف علی کو اس واسطے نہیں لیتا کہ وہ سوشل ورکس نہیں کرتا، کوئی قومی خدمات نہیں کرتا، اس واسطے وہ تھوڑا پیچھے بھی ہے۔
حالانکہ انہیں چاہے تو آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے، اس کا باپ مشہور ہے، اس کی ماں مشہور تھی، مگر وہ بہت پیچھے ہے۔ اچھا، تو اب عامر خان کی بہت سالوں پہلے یعنی ابتدا میں، جو انہیں 25 سال تو ہو گئے ان تینوں کو، تو امیتابھ نے کہا تھا کہ سارے خانوں میں بہت ذہین اور ماسٹر مائنڈ جو ہے عامر خان ہی کہہ رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، امیتابھ کو یاد ہے کہ نہیں۔ اچھا، میں جو عامر خان کی خاص یہ ویڈیو بنانے کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو، میں اگر سے میرا مذہبی جو ہے پیغام دینا ہے تو ان کے نام اس واسطے لیتا ہوں کہ غیر بھی دیکھیں، ہندو بھی دیکھتے ہیں، کرسچن بھی دیکھتا ہے، سردار بھی دیکھتا ہے، اس سے میرا یہ فائدہ ہوگا کہ اسلام ہے کیا معلوم ہوگا ان کو۔ ورنہ جو ہے، اب میں کل پریڈ میں تھا اور پریڈ میں دیکھا زی ٹی وی والا ہے، زوم پیرل، وہ پتہ نہیں کتنے ناموں کے ٹی وی والے ہیں، وہ پورے اسٹالس لگا کے وہاں پر جو ہے دکانیں لگا کے جو ہے اپنے اپنے تقریباً سب یہی تھے شوز والے، پورے پروگرام جو یہاں پر جتنے بھی پرائیویٹ یا بول لو یا ڈش لگا لو یا پھر آپ کو جو ہے پیسے دے کے جو ہے آپ کو چینل آپ کے گھر میں لینا پڑے گا، تو اس طرح سے پورے ایڈورٹائز کے لیے اب پورا کا پورا یہی تھا شو بز کا، دنیا کا، یعنی پورا تم سمجھ سکتے ٹی وی سے تعلق رکھنے والا۔ تو میرا بولنا یہ ہے کہ جب آدمی ضرورت سے زیادہ شو کی دنیا کا ہے اور عامر خان جو ہے ستیم وجیتے بناتا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے بتا رہا کہ دیکھو ایک اچھا آدمی اچھے خدمات کر رہا قومی اور جو ہے اپنے دیش کے ملک کے لیے، تو اس کا جو ستیم وجیتے وہ کامیاب ہے، میں مبارکباد دوں گا۔ اور پھر عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، یہ جو فلمی ستارے ہیں، ان کو ابھی تک وہ دادا صاحب پالکے یا کیا کہ اور ایک رہتا بھارت رتنا، کیا اس طرح سے جو ایوارڈس ہوتے ہیں، مجھے نامیں یاد نہیں رہتے کیونکہ میں 30 سال ہو گیا نکل کے، اور پھر میں یہ باتیں اتنی امپارٹنس نہیں دینے کی، مگر ان لوگوں کو جو ایوارڈس ملنے چاہیے وہ ان کی جوانی کے اندر ہی ملے۔ اب بڑھاپے میں تو سب کو مل جائے گا، وہ مر جائے گا، زندہ رہے گا، کوئی تو کیا گارنٹی۔ اب ہمارے پاس برہمانندم بول کے ایک ایکٹر ہے، وہ 35 سال سے تو فلموں میں کام کر رہا، تیلگو میں، اب تو تمل کنڑا ادھر بھی بلاتے ہیں اس کو، تو اس کی زندگی پوری فلموں میں نکل گئی۔ اب یہ جو 3 خانے، ان کی بھی زندگی پوری فلموں میں نکل گئی۔ اب یہ اسلام کو نہیں سمجھ پائے، اب خاص کر کے عامر خان نہیں سمجھ پایا۔ حج کو جا کے وہاں جو ہے وہاں پہ ایک تاریخ کچھ نام کے بڑے ماشاءاللہ تبلیغ جماعت کے جو ہے وہ بڑے اچھے بیان دینے والے، علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان سے ملا، وہاں 6 گھنٹے بات کی ہوئی، اور اسلام لے کے نہیں آیا واپس مکے سے۔ کیونکہ اس کا جو رزق ہے وہ حلال نہیں ہے فلمی دنیا کا، اس واسطے اس کے ذہن میں دل لگا کے نہیں بیٹھا۔ اب جیسے میں نے ایک حال میں دیکھا کچھ دن پہلے، جرمن کا ایک کرسچن مسلم ہو گیا، وہ مذہب کے لیے اتنا کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں ان گنت اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے، شہادت دیتے ہوئے بتاتا ہے ٹی وی پہ۔ ایک دفعہ یہاں کے امریکہ میں جو یوسف اسٹیٹ ہے، بڑے فیمس پریسٹ تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں بھی جو ہے وہاں جرمن کو گئے تو ان کے ہاتھ پہ جو ہے 2500 لوگ وقت واحد میں اسلام قبول کرے، اس وقت میں وہ لڑکا بھی، وہ جرمن والا آدمی بھی تھا۔ خدمات بتا رہا ہوں، جذبہ بتا رہا ہوں۔ تو عامر خان ستیم وجیتے میں عام انسانوں کے لیے بولا، لیکن انہیں یہ نہیں سوچا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے پیدا ہوتا وقت مسلمان ہے، بچہ جب رہتا ہے مسلمان ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو یا ان کی جو بھی جو ہے پیڑھی ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، کوئی کیوں نہ ہو۔ مرنا اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ چیلنج سے کہا کہ تم مرو اسلام پر۔ اب اس حساب سے انہیں عامر خان اتنا مذہبی نہیں ہے۔ اب اس کو میں بولنے کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو عبدالکلام آزاد اس کے خاندان کے، ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ اگر سے وہ سورہ فاتحہ پہ لیکچر دینا چاہے، اگر ترجمہ یا تقریر یا پھر جو ہے اس کا خلاصہ یا اس کا جو ہے آپ چلے جائیں ڈیپ میں،
تو 7 دن بول سکتے ہیں، خالی سورہ فاتحہ پہ بولتے ہیں. ایسے اللہ والے، ایسے جید قسم کے جو ہے علم رکھنے والے، ایسے ایمان افروز بندہ تھا. اب ایسے گھرانے کا بچہ جو ہے عامر خان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کرن راؤ خدا نہ خواستہ وہ مر گئی، اب میرے کو معلوم وہ مسلمان ہوئی نہیں ہوئی. اگر وہ مر جاتی ہے، نام تو اس کا راؤچ ہے، ہندوچ ہے. خیر پاکستان میں راؤ نام کے مسلمان بھی رہتے، ایسا کچھ نہیں ہے. اقبال نام کا سردار بھی رہتا، وہ نہیں بولو، مگر نام سے کرن راؤ جو ہندو کہلا رہی. یہ انٹر کاسٹ میرج ہے، پتہ شاید. کل مر جاتی ہے، عامر خان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو جلا دیا جائے. جلانا غلط ہے. وہ ان کے پاس کتاب صحیح نہیں رہنے کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں. آدم کو 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل. ایک مر گیا تو جو ہے اس کو گاڑنے کے لیے، آدم کے بچے کو، بیٹے کو گاڑنے کے لیے کوا جو ہے اس کو بتایا کہ خبر میں ایسا کھودو، مٹی نکالو اور اس میں ڈال دو. کوے نے بتایا. اب ہندو جو ہے وہ جلاتے ہیں، جبکہ اگر سے فرٹیلائزر کے حساب سے یا کھاد کے حساب سے، یا تم سوچتے ہیں اگر در کی مٹی در سمجھتے ہیں، تو وہ انسان مٹی سے پیدا، گاڑے سے پیدا، پانی سے پیدا، اس کو زمین میں ڈال دیں. اس کو آگ کی طرح، شیطان پیدا ہوا آگ سے اور آگ میں جلا دیتے ہیں. یہ شیطانی حرکت ہو گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا عامر خان کو بھی. اب اس کے کل بچے، جو اس کے بیٹے کا بھی نام آزاد کچھ رکھا شاید، تو اب وہ اگر مر جاتا ہے، انہیں مسلمان رہیں گا یا ہندو رہے. یہ دیکھو، یہ کتے بلی جیسی زندگی ہے. ایک اچھے گھرانے کا بچہ، طاہر حسین یا ناصر حسین اردو فلمیں بناتے تھے، مذہبی جذبہ تھا نہیں تھا نہیں معلوم ان کے پاس، مگر وہ اردو کے دیوانے تھے. تو ایک چیز کے، ایک آدمی کے پاس دیوانگی رہتی. تو عامر خان کا نے پیسے کی دیوانگی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہیچ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے پیسے کی دیوانگی یا شہرت کی. یہاں ایک بلینر آئرش امریکہ میں، وہ اپنی زندگی کی بلینر جو ہے، پوری جو پونجی ہے، جو اس کے پاس پیسہ ہے، وہ سب دے دینا چاہ رہا دنیا میں. غریبوں کو سمجھو، یا پھر کوئی اچھے کاموں کے لیے، کوئی ایک اچھا کاز ہے اس میں دے دینا چاہ رہا. صرف 7 ملین رکھ رہا اپنے بچوں کے لیے. وصیت ایسے کرنے والے بھی. تو ہمارے لوگوں کا سسٹم اس واسطے نہیں ہے کہ بھاگ دوڑ کی زندگی ہے بامبے کی، اس کو مذہب سمجھ میں نہیں آیا. بھاگ دوڑ کی زندگی اس کو فلمی دنیا نہیں سمجھ میں. فلمی دنیا کے اندر میں نے ایسے نام کما کے ایسا یعنی بے نام بھی ہو گئے جیسے، یا گمنام ہو گئے جیسے بھی ایکٹروں کو دیکھا. ہزاروں ہیں اس میں، نام تو نہیں لیتا میں، ہزاروں ہیں. اب آپ اگر سے اپنے آپ کو جو چلتا پردہ رکھنا ہے، تو جو ہے سپر اسٹار یا میگا اسٹار یا جو ہے پھر ایور گرین اسٹار، اس طرح سے ہی رہنا پڑے گا. ورنہ جو ہے کئی گم شدہ ہو گئے فلمی دنیا میں، اس کو کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. اچھا، اب عامر خان کو میں مشورہ دینا کیا چاہتا ہوں کہ تو حاجی ہے، تو ایک اچھے خاندان کا بچہ ہے، اور تو جو ہے اپنی بچوں کو مسلمان رکھ، اور تیری بیوی کو مسلمان رکھ. اس کو بتا کہ اسلام ہے کیا. اب دیکھو، میں نے ایک بات بتائی کہ ہر انسان بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان. یہ چیلنج کو کوئی بریک بھی نہیں کرا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنا باپ کے. یہ چیلنج کو بھی کرسچن نہیں بریک کرے. حوا علیہ السلام کو میں نے بنا ماں کے پیدا کیا. یہ جو ہے جیسے انگور میں جو دانہ بے دانہ ہوتا ہے، ویسے پیدا کر کے بتایا. کسی انگور میں دانہ ہے، کسی میں دانہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام جو ہے کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھو، جب آدم تھے ہی نہیں تو میں جو ہے پیدا کر کے دکھایا. اور پھر تم اگر سے جلا دیتے ہو کرن راؤ جیسی عورت کو، تو تم سوچو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر لے گا کرا. وہاں سوال ہوں گے، من رب کا، من دین کا، من رسول کا. خبر میں گئے تو یہ سوال پوچھا جائے گا، کیونکہ جو اور کرسچن اور مسلم زمین میں گاڑتے ہیں ہم، کیونکہ یہ ہم کتابیں والے ہیں. ہمارے پاس پورے پیغمبر سائے. اس واسطے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی. یہ چیلنج چل رہا پوری دنیا میں. یہ ایک حقیقت کی جو یعنی منادی ہو رہی، حقیقت کا اعلان ہو رہا، اس پہ غور کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے مذہب بہت ہے. ابھی جیسے میں یہ انڈین پریڈ میں دیکھا، ہر کوئی جو ہے تلنگانہ نام کے، ہمارے جو میں حیدرآباد ہے وہ تلنگانہ میں آ گیا، آندھرا ہے وجے وہ آندھرا میں چلے گیا. تو اس طرح سے تلنگانہ والا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا، وہاں گجراتی اور مہاراشٹر والا اپنے کو ریپرزینٹ کر رہا. ہو رہا کیا؟
ایک آدم کی اولاد سب الگ الگ ہے. یہاں پر جو ہے سردار کی بھی پریڈ ہوتی ہے 14 اسٹریٹ پہ, وہ پنجابی پریڈ کیا بولتے ہیں نہیں معلوم. اسلامی پریڈ بھی ہوتی ہے یہاں پر, کوئی مسلمان نہیں آتا اسلامی پریڈ میں. اب یہ انڈین پریڈ میں آپ دیکھو بڑے بوڑھے سب بیٹھے ہوئے. تو عامر خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ من رب کا مندر کا من رسول کا سوالات 3 سوال کریں گا خبر میں. اچھا عامر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہے اگر سے گیتا صحیح ہوتی تو جو ہے والمیکی نے دیتا تھا, رام آئے تھے رام دیتے. اچھا اب یہ بھی نہیں معلوم ہندوؤں میں ایک اگر کوئی رام کو پسند کرتا ہے, رام کی پوجا کرتا ہے, دوسرا ہندو کیا کرتا ہے معلوم ہے, شنکر کی, میں جو ہے شیوا کی, میں جو ہے اور بھی بے شمار جو ہے گنیش کی, اس طرح سے وینکٹیشور کی بھی کروں گا بولے گا آندھرا سائڈ پر. یعنی ایک ایک الگ الگ گاڈ کی عبادت کرنے والے بھی ہے ہندوازم. اس واسطے اللہ بتایا انسان مل کے نہیں. اور وینکٹیشور کی خاص بات یہ ہے کہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جب وینکٹیش کا درشن جو بولتے ہیں لوگ, یہ جو زائرین جاتے ہیں, وہ جو وہاں پر جو ہے پلگرمز جو جاتے ہیں, وہ لوگ جو ہے پہلے وہاں ایک ولی اللہ کی درگاہ ہے, اس میں جو ہے درشن کر کے, یعنی اس میں زیارت کر کے, اس میں حاضری دے کے پھر وینکٹیشور کے جاتے ہیں. ہندوؤں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ولی اللہ کے پاس جانا کیوں ہے وینکٹیشور کے جانے سے پہلے. ہندوؤں کو یہ بھی نہیں معلوم سائی بابا کون ہے. ہندوازم ایسے ہی چل رہا, لوگ وہاں جیب میں اپنے بھرنے کے لیے وہاں بڑے سے بڑے ہنڈی لگا کے رکھے ہیں. وہ ایک پیسہ کھینچنے کا ایک جو ہے میگنیٹ ہے. وہ ہندوازم میں کوئی دم نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں رہتا. آپ دیکھو اولمپکس ہوتے ورلڈ میں, آپ دیکھ لو کتنے کنٹریز کے لوگ آتے. کیا ہندو کنٹریز ہے کچھ؟ ماریشس ہو یا بھوٹان ہو یا برما ہو یا پھر جو ہے نیپال ہو یا پھر جو ہے زیادہ سے زیادہ مالی تک, یہ ایشیا تک ہی کیوں رہ گیا پھر؟ اب وہاں بدھزم بھی مکس ہے, ہندوازم اور بدھزم پتہ بھی نہیں چلا, تاریخ ایسی ہوگی. حقیقت میں بتا رہا ہوں, میں جو نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں. اب عامر خان کو میں نے یہ دعوت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے, یہ پوری دنیا میں چلتا رہے گا. اب چھوٹے چھوٹے گروپ بنتے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بار کوڈ دینے کی وجہ سے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی تک, یعنی ججمنٹ تک جتنے بھی انسان آئیں گے, یہ ججمنٹ گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ سے کرے گا. لیکن اس میں پریفرنس, اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو زندہ کر کے دکھائے, کیونکہ یو ٹرن مار لیے تھے یہودی اور کرسچن, اس واسطے زندہ کر کے دکھائے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تعالیٰ فرسٹ پریفرنس اسلام کو دے گا ججمنٹ کے لیے. اور اس سے بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کسی کے پاس تعداد نہیں رہے گی, کوئی بھی پیغمبر کے پاس, کوئی پیغمبر کا نہیں رہے. اتنے ماننے والے یعنی نبی کو, نبی کی بتائے اتباع, نبی کی بتائے سنتوں میں, نبی کے بتائے طریقے کو جو ہے پہلے کے پیغمبروں میں 1,24,000 میں کوئی نہیں رہیں گے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی شان کوئی اور نہیں رہیں گی. اب دنیا کے اندر میں جو ریسرچ کرا, وہ میرے دل تڑپ تڑپ کے بولتا کہ میں غیروں کو بتانے کے لیے میرے کو کیوں سیڑھی بنانا پڑ رہا. گندی باتیں, بعض وقت گندا ٹائٹل لکھے تو ہزاروں میں دیکھتے, لاکھوں میں دیکھے, میرے فلمی لکھا تو لاکھوں دیکھ رہے. یہاں تک کہ میراکلز کا لکھا میں, دیکھو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا, نمک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا, شکر میں جو اللہ کا آتا, وہ اسپریڈ نہیں کرنا چاہ رہے لوگ. اب کم از کم یہ تو اسپریڈ کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی پوری دنیا کے اندر ہوا میں گونج رہا. اب جب ہوا میں گزرا تو آسمان پہ وہ ایک ہی خدا ہوں گا نا, اللہ, ورنہ دوسرا خدا ہوتا تو آئی میری تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا, آئی میری کوئی تعریف نہیں کر رہا, آئی میرا کوئی یہاں جو ہے دنیا کے اندر اللہ کے سوا بول رہا, اور میرا نام کیوں نہیں آ رہا, رام کا کیوں نہیں آ رہا, گرو نانک کا کیوں نہیں آ رہا. اگر میں ایسا بتا رہا ہوں, عیسیٰ کا نام کیوں نہیں آ رہا. دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پیغمبر کے بجائے خدا سمجھنا, بیٹا سمجھنا, ان کی تعریف کے بجائے خالی اللہ کے سوا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی, یہ بات کیوں آ رہی. اس سے پہلے کی کتابیں پوری بدل دی کیوں گئی, اور اس سے پہلے کی کتابیں رد کیوں کر دی گئی. اس سے پہلے کہ جو ہے اب جیسے ملک کے اندر جو ایک نوٹ ہوتی, کرنسی جو کرنٹ چلتے رہتی, اگر جو وہ اوریجنل ہے تو ہی لیتے, اگر سے کاؤنٹر فائل یعنی وہ جعلی ہے تو کوئی بھی نہیں لیتا. ویسا پچھلی
کتابوں والے کو کوئی نہیں پوچھتا، اللہ نہیں پوچھنا ہے، پوری کتابوں پورے پیغمبروں کا بھی نہیں پوچھنا ہے ان کا، خالی یہ دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا پہلے کے پیغمبروں پہ ایمان ہے کہ نہیں، پہلے کتابوں پہ ایمان ہے کہ نہیں، یہی دیکھنا ہے۔ اب یہ بات عامر خان جو ہے اپنے ستیہ میں وجیتے میں بتا سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر یہ بات بھول کے جی رہا ہے، یہ بتا دے تو تیرے شو میں میرا یہ تیرے سے جو ہے ریکویسٹ ہے تاکہ جو ہے تو نیکیاں کما لے، تیری اولاد کو تو مسلمان بنا لے، تیری بیوی کو مسلمان بنا لے، ورنہ جو ہے جلا دیں گے۔ یہ سسٹم ہی نہیں ہے پوری دنیا میں، چل کے پھر کے دیکھو۔ میں اولمپک کی مثال اس واسطے دیا کہ ہزاروں کنٹریاں آتے ہیں، دیکھو اس میں تم کو معلوم ہو دنیا کیا ہے۔ آج دنیا کھلی جو ہے آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گی، لیپ ٹاپ پہ مل جائے گی، وائی فائی پہ مل جائے گی، تمہارے کو جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے مل جائے گی، تمہارے کو جو ہے ٹیکس کے ذریعے مل جائے گی، تمہارے کو ایس ایم ایس کے ذریعے مل جائے گی، تمہارے کو جو ہے اب کمیونیکیشن فیکس کے ذریعے، تمہارے کو جو ہے پکچر کے ذریعے، موویز کے ذریعے، تمہارے کو دنیا کے جتنے بھی نظارے دکھانے والے پروف کے جیسے وہ سب کے حساب سے پوری دنیا سکڑ کے آگئی۔ تم دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوازم کہیں نہیں نہ تھا، پہلے کہیں نہیں تھا، پورے نام ہی نہیں ہے خداؤں کے، ان کے کوئی وجود ہی نہیں ہے تاریخ یہاں پر، جا کے دیکھ لو پوری دنیا، میں چیک کر کے بول رہا ہوں۔ تو ستیہ میں وجیتے والے تو اچھا کام کر رہا، دیکھ میں 30 ایئر سے کر رہا ہوں، نہ تو تم لوگ 3 خانوں کو کوئی یہاں مارشل آرٹ گرینڈ مارشل بنا کے عزت دیتا تو کوئی، نہ تو تمہارے کو وہاں انڈیا میں کوئی بڑی عزتیں ملتی تم کو۔ نفرت انسان کے اندر نہیں جاتی، جیسے سردار کھل کے نہیں آتا انڈین پریڈ میں، مسلمان کھل کے نہیں آتا انڈین پریڈ میں۔ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، میں آئینہ دکھا رہا ہوں انسان کو، حقیقت۔ تو میرے بھائی تم لوگوں کو ایوارڈ نہیں ملتے، میں 30 سال سے میری زندگی کو جھونک دیا مذہبی ریسرچ میں، اس میں میرے کو کچھ بھی نہیں ملا آج تک۔ بس یہی اطمینان ہے کہ اللہ کے پاس میرے پاس جنت ریزرویشن ہے، کیونکہ اس نے بول دیا، اب وہ بات سے پھرے گا تو نہیں۔ ہاں اگر سے میں شرک بدعت کفر کی طرف جاتا ہوں تو مجھے پہلے یہ کہلانا چاہیے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، اللہ ذہن کو پاک کر دے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جیسی بات آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔